سارا ہمارا ایک عالم ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ناشتے کر رہا ہے بیٹھ کے، آپ کو پتا ہے؟ میں نے خود ٹویٹ میں دیکھا ہمارا عالم کیا ہوا ہے کہ وہ کہ جی میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ناشتے کیا، بہت بڑی اچیومنٹ ہے، دکھائیں آپ، اور کس لیے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں سر؟ دکھائیں اچیومنٹ دکھائیں، آپ بتائیں وہ کیوں بتا رہا ہے دنیا کو کہ مجھے انویٹیشن آئی ہے؟ آپ مجھے دکھائیں کہ اس نے کہاں کہا کہ یہ، آپ یہ بتائیں کہ اس نے کیوں بتایا دنیا کو کہ میں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے مجھے انوائٹ کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ سر وہ پولیٹیکل عالمی، میری بات سنیں، ایک عالمی مذہبی کانفرنس ہے، اس میں اس نے مجھے بلایا، اور آپ ہیں وہ؟ ہاں جی، او تیرے کی تب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت حساس مگر اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ حقیقت جسے عام طور پر چھپایا جاتا ہے، وہ سچ جسے دبایا جاتا ہے، اور وہ آواز جسے سننے سے عوام کو روکا جاتا ہے۔ یہ پروگرام ہے مولویوں کی اصل حقیقت، ان کا پروپیگنڈا اور جماعت احمدیہ کے متعلق وہ حقائق جو عوام تک پہنچنے نہیں دیے جاتے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں دین کے نام پر سب سے زیادہ دھوکہ دیا جاتا ہے، دین جو انسانیت، محبت، برداشت اور سچائی کا پیغام دیتا ہے، اسی دین کو کچھ مخصوص طبقہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہ طبقہ، جسے عام زبان میں مولوی کہا جاتا ہے، عوام کی سادہ لوحی، جذبات اور کم علمی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ بہت سے مولوی حضرات نے دین کو علم و حکمت کا ذریعہ بنانے کے بجائے اسے ایک کاروبار بنا لیا ہے۔ ان کا مقصد اصلاح نہیں بلکہ اثر و رسوخ، شہرت اور مالی فائدہ ہوتا ہے۔ وہ ممبر و محراب سے ایسے بیانات دیتے ہیں جن میں نفرت، تقسیم اور دوسروں کو کافر قرار دینے کا رجحان نمایاں ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہی اسلام کی تعلیم ہے؟ اسلام تو ہمیں سکھاتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ اسلام ہمیں برداشت، تحقیق اور عدل کا درس دیتا ہے، مگر بدقسمتی سے یہی تعلیمات عوام تک مکمل طور پر نہیں پہنچائی جاتی۔ اس کے برعکس لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، گمراہ کیا جاتا ہے، اور ان کے ذہنوں میں مخصوص گروہوں کے خلاف نفرت بھری جاتی ہے، خاص طور پر جماعت احمدیہ کے خلاف۔ جماعت احمدیہ، جس کی بنیاد حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے رکھی، ایک ایسی جماعت ہے جو خود کو اسلام کی حقیقی تعلیمات کی پیروکار قرار دیتی ہے۔ اس جماعت کا بنیادی پیغام امن، محبت اور انسانیت کی خدمت ہے۔ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، ان کا مرکزی نعرہ ہے جو اسلام کی اصل روح کی عکاسی کرتا ہے۔ مگر افسوس کہ یہی جماعت سب سے زیادہ مخالفت کا شکار ہے۔ مولوی حضرات عوام کے سامنے اس جماعت کے خلاف ایسے الزامات پیش کرتے ہیں جو اکثر بے بنیاد ہوتے ہیں۔ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اسلام سے خارج ہے، حالانکہ اگر تحقیق کی جائے تو جماعت احمدیہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی بات پیش کرتی ہے، دلائل دیتی ہے اور مکالمے کی دعوت دیتی ہے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی جماعت قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرتی ہے، دلائل دیتی ہے اور امن کا پیغام دیتی ہے، تو اس سے اتنی دشمنی کیوں؟ جواب سادہ ہے، کیونکہ سچ ہمیشہ مفادات کے خلاف ہوتا ہے۔ مولوی حضرات کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر عوام نے خود تحقیق کرنا شروع کر دی، اگر لوگوں نے سوال پوچھنے شروع کر دیے، تو ان کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے وہ لوگوں کو تحقیق سے روکتے ہیں، سوال کرنے سے منع کرتے ہیں اور اندھی تقلید کو فروغ دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ معصوم بچوں کے ذہنوں میں بھی نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں۔ مدارس اور گھروں میں بچوں کو شروع سے ہی یہ سکھایا جاتا ہے کہ فلاں گروہ غلط ہے، فلاں کافر ہے اور ان سے دور رہنا چاہیے۔ یہ تعلیم نہیں بلکہ ذہنی غلامی ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں بلکہ اس کی روح کے خلاف ہے۔ جماعت احمدیہ اس کے برعکس تعلیم، تحقیق اور برداشت کو فروغ دیتی ہے۔ وہ دنیا بھر میں مساجد بناتی ہے، ہسپتال چلاتی ہے، تعلیمی ادارے قائم کرتی ہے اور انسانیت کی خدمت کو اپنا شعار بناتی ہے۔ ان کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جماعت احمدیہ کے افراد کو دنیا کے کئی ممالک میں ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر پاکستان میں۔ ان پر جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں، ان کی عبادات پر پابندی لگائی جاتی ہے اور انہیں معاشرتی طور پر الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مگر اس سب کے باوجود وہ صبر، دعا اور قانون کی پاسداری کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہی وہ فرق ہے جو سچ اور جھوٹ میں ہوتا ہے۔
سچائی کو دبایا جا سکتا ہے مگر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جھوٹ وقتی طور پر غالب آ سکتا ہے مگر آخرکار بے نقاب ہو جاتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آنکھیں کھولیں، خود تحقیق کریں اور سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ دین کسی کی جاگیر نہیں اور نہ ہی کسی ایک طبقے کی ملکیت ہے۔ ہر انسان کو حق ہے کہ وہ سچ کو تلاش کرے، سوال کرے اور اپنی عقل کا استعمال کرے۔ آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ جماعت احمدیہ کا پیغام امن، محبت اور سچائی کا پیغام ہے۔ اگر ہم واقعی اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں تعصب سے بالاتر ہو کر تحقیق کرنی ہوگی اور ہر بات کو دلیل اور انصاف کی نظر سے دیکھنا ہوگا۔ آپ امریکہ گئے، صدر ٹرمپ کے ساتھ ناشتہ کیا، یہ ناشتے کی دعوت کیسے مل گئی آپ کو؟ بنیادی طور پر ارشاد بھائی اس کا ایک پس منظر ہے کہ میں نے یہ جو ٹرمپ کی دعوت ہے ناشتے والی، اس کا انویٹیشن کیوں شیئر کیا؟ بھائی یہ ایک مذہبی کانفرنس ہے، اس کا فلسطین کے ساتھ کسی بھی قسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ 74 سال سے ہو رہی ہے، اور ہر سال پوری دنیا سے مسلم اسکالر جائے جاتے ہیں۔ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ بلایا کیسے جاتا ہے، اس کے اندر بھی میرا کوئی قصور نہیں۔ انہوں نے مجھے جو لیٹر لکھا، انہوں نے لکھا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر اہل حدیث مکتبہ فکر کا سب سے پاپولر عالم دین انڈو پاک، وہ اس کے ٹائٹل میں وہ جو میں نے شیئر کیا آپ پڑھ لیں۔ اب انہوں نے سلیکٹ کیا کہ اہل حدیثوں میں سے مجھے بلانا ہے۔ سلفی اسکول آف تھاٹ کا کوئی بندہ 70 سال، 70 نہیں شاید 40 سال بعد جا رہا ہو، تو دوسرے جو باقی 3 افراد پاکستان سے گئے ان میں ایک مولانا عبد الخبیر آزاد صاحب تھے، ایک بلاول بھٹو زرداری تھا، ایک طاہر خلیل سندھو تھا۔ یہ کانفرنس ہوتی ہے راؤنڈ ٹیبل، آپ سمجھتے ہیں، تو اس کے اندر وہ میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو تقریباً 12-14 گھنٹے کا سیشن ہے، تھنک ٹینکس بیٹھتے ہیں ان کے، اور انٹریکشن جو گفتگو ہوتی ہے ریکارڈ ہوتی ہے۔ یہ ناشتہ ہے نا؟ یہ ناشتہ بھی ہوتا ہے، ٹرمپ صاحب کا ناشتہ ہے، ایک ناشتہ بھی ہوتا ہے۔ یہ اصل میں پوری 2 دن کی ایک لیکن سیریز، اس کو ٹرمپ صاحب کے ناشتے سے اس پوری کانفرنس کو یا اس جو سالانہ ہوتی ہے اس کو مقبولیت ملتی ہے، اس کو کہتے ہیں پریزیڈینشل نیشنل بریک فاسٹ۔ ہاں جی، ناشتہ۔ ابھی بھی ٹرمپ صاحب کے ہم فضائل برکات ہی بیان کر رہے تھے کہ جس طرح وہ ظلم کر رہے ہیں ایران پر، اور جس طرح انہوں نے ایک لمبا ہے، اس کی بربریت کا کون حامی ہے؟ تو اس کی اس طرح ظلم و بربریت والے کے ناشتے پہ آپ کو جانا چاہیے تھا۔ اچھا، مجھے آپ اس بات کا جواب دیں کہ پوری دنیا میں جو اسلامی ممالک ہے 56، ان میں سے کسی نے پابندی لگائی ہوئی ہے سفارتی طور پہ ادھر جانے پہ؟ اس وقت میرے سامنے پوری دنیا کے 56 میں اسلامی آپ کو ممالک بتاتا بیٹھے ہیں کہ علامہ احسان اللہ زہیر، آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں، آپ کو جانا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اپنے ضمیر میں سے اپنے بتائیں، ضمیر سے آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ جی جی، میں نے پورے، میں دیکھیں، میں پابند ہوں پاکستان کے سفارتخانے کا، میں بات سن لیں، میں اپنی شورا کا پابند ہوں، میں اپنی جماعت کے علماء کا پابند ہوں۔ جب مجھے انویٹیشن آیا ہے بطور مسلک اہل حدیث کے نمائندے کے طور پہ، میں نے اپنے علماء سے مشاورت کی، حتیٰ کہ میری عادت دیکھ لیں، میں نے دیوبندی علماء سے بھی مشاورت کی۔ بات سن لیں، میں نہیں، وہ آپ نے پورا ایک پروسیس کیا، بات تو سن لیں، پوری بات سن لیں۔ انہوں نے کہا وہاں پہ آپ کا جانا از حد ضروری ہے، آپ نہیں جائیں گے تو کسی اور کو بلا لیں گے، سر کوئی اور تو جائے گا، تو آپ جس طرح نمائندگی کر سکتے ہیں نا، آپ کو جانا چاہیے۔ اس وجہ سے میں گیا ہوں، اور میں اپنے ضمیر کے اندر مطمئن ہوں، جو باتیں میں وہاں کر کے آیا ہوں میں 100% جائز درست کر کے آیا ہوں۔ آپ اپنے آج ضمیر سے مطمئن ہیں کہ آپ ٹرمپ صاحب کے ناشتے پہ گئے؟ میں 100% مطمئن ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سچ کو پہچاننے، اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔